بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، آپ سب کو حدیث کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. پچھلے جمعہ ہم نے حدیث نمبر 275 تک پڑھا تھا، 275 تک. آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں. باب نمبر 37، حدیث نمبر 276. عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وقت قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں، آپ کی بیماری میں اضافہ ہوا، طفق یطرح خمیصۃ له علی وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک پر ایک چادر جو آپ کی تھی اس کو اپنے چہرے پر ڈالنے لگے، یعنی چہرے کو اس چادر کے ساتھ ڈھانپنے لگے. کس وقت؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب تھا. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس گھٹنے لگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے. تو یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. موت سے کچھ لمحات پہلے، کچھ گھڑیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے پر چادر ڈالتے، پھر جب چادر کے اندر سانس گھٹنے لگتا اور آپ کو گھبراہٹ ہوتی تو آپ اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کو، چادر کو ہٹا دیتے. فقال وهو كذلك، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں آپ نے یہ فرمایا، لعنت اللہ علی اليهود والنصارى، کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. يحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے قبل یہ الفاظ کیوں کہتے؟ یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے اپنی امت کے لوگوں کو اس کام سے جو انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ یہود و نصارہ نے. یہود و نصارہ نے کون سا کام کیا؟ کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، وہاں پر مسجدیں تعمیر کر دی اور قبریں جو ہیں وہ سجدگاہ بن گئی. تو پچھلے جمعہ بھی ہم نے اس حدیث پر بات کی تھی، اس موضوع پر. انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنانا یہ لعنت کا سبب بنا، لعنت کا موجب بنا یہود و نصارہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ذکر کرتے اپنی امت کو اس سے ڈرانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرے اوپر موت آ جائے اور مجھے جب قبر میں دفنا دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میری قبر کو سجدگاہ نہ بنا لیں. اس سے ڈرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے اور قبروں کو سجدگاہ بنانا حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب قبروں پر مسجدیں بنائی جائیں گی اور قبروں کو سجدگاہ بنایا جائے گا تو وہاں سے شرک کا دروازہ کھلے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی قبروں پر مزار بنائے گئے، قبروں پر مسجدیں بنائی گئیں اور قبروں کو سجدگاہ بنایا گیا تو وہاں ان قبروں کی طرف، ان مساجد کی طرف لوگ باقاعدہ ثواب کے نیت سے جانے لگے کہ وہاں جا کے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ہوگا.
وہاں جا کے دعا مانگیں گے تو دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گی، جلدی قبول ہوگی۔ وہاں جا کے نظر نیاز پیش کریں گے، وہ ہوگی غیر اللہ کے نام کی، تو وہاں جا کے رکوع سجدے کریں گے تو ہماری حاجتیں اور ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ تو اس طرح شرک کا دروازہ کھلنے کا خطرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا کہ میری وفات کے بعد، میرے اوپر موت آنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جس طرح یہود و نصارہ نے بنایا، ورنہ یہ یاد رکھنا اگر تم میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے تو پھر تم پر بھی ایسے ہی لعنت پڑے گی، ایسے ہی پھٹکار پڑے گی اللہ کی طرف سے جس طرح کے یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت پڑی۔ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں پر مسجد تو بنائی گئی ہے، وہاں پر لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو گویا کہ وہ سجدہ گاہ تو بن گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے صاحبین ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں جو ہیں وہ مسجد کے اندر نہیں تھی، وہ حجرہ عائشہ کے اندر تھی، اور حجرہ عائشہ کے اندر صرف 3 قبروں کی جگہ ہی تھی، کسی چوتھی قبر کی جگہ نہیں تھی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر ایک چوتھی قبر کی جگہ چھوڑ دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس جگہ پر حجرہ عائشہ میں صرف 3 ہی قبروں کی جگہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو کہا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا تھا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرو کہ مجھے میرے صاحبین کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے، یعنی حجرہ عائشہ میں۔ تو سیدہ عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جگہ پڑی ہے نا ایک قبر کی، یہ میں نے اپنے لیے سنبھالی ہوئی تھی کہ میں یہاں دفن کی جاؤں گی، لیکن اب چونکہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے تو ٹھیک ہے میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنا دی گئی۔ جب سیدہ عائشہ فوت ہوئی تو ان کی قبر بقیع الغرقد میں بنائی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حجرہ عائشہ ہے یہ مسجد کے اندر نہیں تھا، یہ مسجد سے باہر تھا، لیکن جب بہت بعد میں ولید بن عبد الملک کے دور میں جب مسجد کی توسیع کی گئی تو توسیع چونکہ اس طرف بھی کرنی تھی جس طرف جنت بقیع الغرقد ہے، تو اس کی وجہ سے جب یہ ایکسٹینشن کی گئی مسجد کی تو اس کے اندر یہ حجرہ عائشہ یہ بھی پھر مسجد کے اندر آ گیا۔ لیکن اس کو سجدہ گاہ بنانے سے روکنے کے لیے کیا کیا گیا کہ اس مقام کو یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ کو 3 دیواروں کے ساتھ بند کر دیا گیا، 3 دیواریں تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہیں، اور قبر کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی اس وقت بھی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قبر تک پہنچ جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز ناممکن ہے۔ ایک ہی راستہ ہے قبروں کی طرف جانے کے لیے، ایک ہی راستہ جو اوپر ہے، چھت کے اوپر ایک کھڑکی رکھی ہوئی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو کھول کر بندے کو نیچے اتارا جاتا ہے اگر ایسے ہو تو، ورنہ کبھی ایسے ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو اس لیے نیچے سے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کا۔ 3 دیواریں پختہ سیمنٹڈ دیواریں جو وہ حائل ہیں، تو اس لیے وہاں اس جگہ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی گئی، چنانچہ آج تک پوری 14 صدیوں کے اندر، اس پورے عرصے کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا گیا۔ تو اب بھی قبریں الگ تھلگ ہیں اور مسجد کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ باؤنڈری مسجد کی باہر ہے، لیکن یہ اس وقت ہوئی مسجد کی باؤنڈری باہر جبکہ مسجد کی ایکسٹینشن کی گئی، مسجد کو بڑھایا گیا، تو پھر یہ قبریں جو ہیں وہ اس کے اندر آ گئی۔ تو اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اصل اصول یہی ہے جو اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت ہوئی۔ تو آج کسی بھی شخص کی قبر کو اگر سجدہ گاہ بنایا جائے گا
تو جو لوگ سجدہ گاہ بنائیں گے وہ لعنت کے مستحق ہوں گے، اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ اسی لعنت اور اسی پھٹکار کا شکار ہو چکے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، باب نوم المرأة فی المسجد، کہ کیا مسجد میں عورت سو سکتی ہے یا نہیں، مسجد میں عورت کا سونا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس باب کے اندر۔ حدیث پڑھتے ہیں 277، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ولیدۃ كانت سوداء لحی من العرب، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک باندی یا ایک غلام، ایک لونڈی، کانت سوداء جو کالے رنگ کی تھی، لحی من العرب، عرب قبیلوں میں سے کسی قبیلے کی، عرب قبیلوں میں سے کسی قبیلے کی وہ باندی تھی، لونڈی تھی، جس کا وہ قصہ بیان کر رہی ہے۔ قالت فخرجت فاعتقوها، تو اس قبیلے کے لوگوں نے اس کو آزاد کر دیا، فکانت معهم، تو آزادی پانے کے باوجود بھی انہی کے ساتھ رہتی تھی، یعنی جس قبیلے نے اس لونڈی کو آزاد کیا وہ اسی قبیلے کے اندر ہی رہتی تھی آزاد ہونے کے بعد بھی۔ قالت فخرجت صبیۃ لهم، سید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فخرجت صبیۃ لهم، تو ایک بچی ان کی نکلی، یعنی اس قبیلے کے لوگوں میں سے بچیوں میں سے ایک بچی جو ہے وہ باہر نکلی، علیہا وشاح احمر من سیور، اور یہ وہ بچی تھی جس کے اوپر ایک قسم کا ہار تھا سرخ رنگ کا، من سیور، اور وہ تسموں سے بنا ہوا تھا، یعنی وہ ایسا ہار تھا جو جلد سے بنا ہوا تھا، ایسا ہار جو جلد سے، کھال سے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ موتی اور جواہر لگائے گئے تھے، اور وہ اس دور میں عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی ایک بیلٹ پہنتی تھیں، جیسے کہ جو کہ کندھے اور کمر کے درمیان، کندھے اور کمر کے درمیان ایک بیلٹ جو ہے وہ عورتیں باندھا کرتی تھیں، تو اسی طرح کا وہ ایک ہار سا تھا یا وہ بیلٹ سی تھی جو جلد سے بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر موتی لگے ہوئے تھے، تو بہت قیمتی بیلٹ تھی جو اس نے باندھی ہوئی تھی اس بچی نے۔ قالت فوضعته او وقع منه، تو یہ عورت، یہ جو باندھی تھی، یہ بیان کرتی ہیں کہ اس بچی نے اس ہار کو اتار کے، بیلٹ کو اتار کے رکھا، یا پھر اس سے وہ گر گئی، یعنی ہو سکتا ہے اس نے خود اتار کے رکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ بیلٹ گر گئی۔ پھر کیا ہوا، فبرت به حجیات وهو ملقى، تو اسی بیلٹ کے پاس سے ایک چیل گزری جو، اور اس نے اس کو اٹھا لیا، فحسبته لحما فخطفته، یعنی اس چیل نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ وہ سرخ رنگ کی تھی وہ بیلٹ یا وہ ہار سرخ رنگ کا تھا، تو اس چیل نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گوشت ہے، تو وہ آئی اور اس نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے چلی گئی۔ اب ہوا کیا کہ اس بچی نے جو ہار پہنا ہوا تھا، وہ قیمتی ہار تھا، وہ گم ہو گیا، وہ ہار گم ہو گیا۔ فالتمسوه فلم يجدوا، اس کو انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کو انہوں نے نہیں پایا، تلاش کرنے کے باوجود اس کو نہیں پا سکے۔ قالت فاتهموني به، تو یہ لونڈی جس کا یہ قصہ بیان کر رہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے، یعنی گھر والوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ اسی نے اس ہار کو چرایا ہے، یہ چور ہے، اسی نے اس ہار کو چرایا ہے۔ قالت فطفقوا يفتشون، چنانچہ جب انہوں نے الزام لگا دیا تو اب وہ تلاشی لینے لگے، حتی فتشوا قبلها، حتیٰ کہ انہوں نے پورے جسم کی تلاشی لے لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے اس کو چھپایا، اس ہار کو چھپایا ہوا ہو، تو انہوں نے پورے جسم کی تلاشی لے لی۔ قالت واللہ انی لقائمۃ معهم، اب دیکھیں نا صورتحال کیا تھی، آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، ایک گھر کی خادمہ ہو اور گھر کے لوگ امیر ترین ہوں، اور وہ خادمہ جو ہے اس پر الزام لگا دیا جائے چوری کا، ٹھیک ہے، چوری کے الزام لگنے کے بعد اس کی تلاشی لی جا رہی ہو، تلاشی بھی پورے جسم کی، ایسے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خادمہ یا اس لونڈی کے خوف کی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ کس قدر شرمندگی محسوس کر رہی ہوگی، اور وہ ہو بھی بے گناہ، ایک بے گناہ خادمہ ہو امیر ترین گھرانے کے اندر، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن گھر والوں نے اس پر تہمت لگا دی ہو چوری کی،
اور پھر اس کی تلاشی لی جا رہی ہو، تو اس کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا، بہت ہی کٹھن وقت تھا۔ اچانک کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مدد کی۔ مدد کیسے کی؟ کہتی ہے واللہ انی لقائمۃ معهم، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اذ مرت الحدیات فالقته، اچانک وہی چیل آئی اور اس نے وہ ہار وہاں پر پھینک دیا۔ وہ جو چیل ہار جو لے کے گئی تھی وہ واپس آئی اور اس نے وہی ہار وہاں پر پھینک دیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ قالت فوقع بینہم، وہ کہتی ہے کہ وہ ہار ان کے بیچ میں، ان کے درمیان میں آ کے گر گیا۔ قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، اب یہ لونڈی کہتی ہے میں نے ان کو کہا کہ یہی وہ ہار ہے نا جس کا تم مجھ پہ الزام جڑ رہے تھے، میرے اوپر بہتان باندھ رہے تھے کہ میں نے چرایا، یہی ہے نا وہ ہار۔ زعمتم وانا منه بریئۃ، تم نے دعویٰ کیا میرے خلاف کہ میں نے چرایا ہے جبکہ میں اس سے بری تھی، میں بے گناہ تھی۔ بے گناہ پر اس طرح الزام لگا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے میری کیسے مدد کی ہے کہ وہ ہار جو چیل لے کے گئی تھی وہ واپس لے کے آ گئی ہے۔ وہ ہوا لا ہوا، اب دیکھ لو یہ تمہارا ہار، اگر میرے پاس ہوتا، میں نے چرایا ہوتا تو میرے پاس ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیل لے کر کے آئی ہے، اس کا مطلب یہ چیل ہی لے کے گئی تھی، وہ اس کو واپس لے کے آئی ہے، تو میں تو بری ہوئی، میں تو بے گناہ ہوں، لیکن تم لوگوں نے میرے اوپر الزام جڑ دیا۔ قالت فجاءت الى رسول اللہ، اب دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ وہ تھا کہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ یہ واقعہ اس کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ اب جب تم نے، میں ایک بے گناہ، ایک کمزور سی عورت کو تم نے چور بنا ڈالا ہے جھوٹ بول کر، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اس نے ان کو چھوڑا۔ فجاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آخر اسلام قبول کر لیا۔ مطلب یہ اس وقت تک کافرہ تھی، لیکن آپ دیکھیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کافر، مظلوم کافر کی بھی مدد کرتا ہے، چاہے جائے کہ مظلوم مسلمان ہو، مظلوم مسلمان ہو اور وہ آہ کرے تو اس کی آہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، مظلوم کی پکار سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کافرہ کی بھی اللہ تعالی نے مدد کی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آخر اسلام قبول کر لیا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی فکان لها خباء فی المسجد او حفظ، تو یہ جو عورت تھی چونکہ یہ اکیلی تھی، اپنے قبیلے کو، جس قبیلے نے اس کو آزاد کیا تھا وہاں سے آئی تھی، اس کے کوئی ولی وارث تھے نہیں، اکیلی عورت تھی، تو اس کے لیے مسجد کے اندر ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ مسجد کے اندر خیمہ، یہ ایک جھونپڑی سی بنا دی گئی، تو اسی کے اندر یہ عورت رہنے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مسجد کے اندر رہ سکتی ہے، مسجد کے اندر رات گزار سکتی ہے، مسجد کے اندر سو سکتی ہے۔ جس طرح کہ یہ عورت جو ہے، جب اس کو مسجد کے اندر خیمہ بنا کے دیا گیا اور مسجد کے اندر ایک جھونپڑی بنا کے دی گئی تو اسی کے اندر رہنے لگی، ظاہر ہے کہ اسی میں رہتی تھی، اسی میں سوتی تھی، اسی میں کھاتی تھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عورت مسجد کے اندر رہ سکتی ہے، سو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اس عورت کے لیے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اصل میں یہ جو عورت ہے، یہ عورت بوڑھی عورت تھی، یہ جوان نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی، اور اس میں کسی کو کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی، کسی مرد کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ تم مسجد کے ایک کونے میں خیمہ لگا لو اور وہیں پر رہو، تو یہ وہاں پر رہنے لگی۔ ورنہ اگر ایسا ہو کہ کسی عورت کے مسجد میں سونے کی وجہ سے یا مسجد میں رہنے کی وجہ سے اگر فتنے کا اندیشہ ہو، وہ خود کسی فتنے میں مبتلا ہو یا کسی کو فتنے میں مبتلا کرے، تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں، پھر وہ مسجد کے اندر نہ سو سکتی ہے نہ رہ سکتی ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فکانت تأتینی فتحدث عندی، تو یہ عورت جو ہے یہ میرے پاس آتی تھی اور میرے ساتھ بات چیت کرتی تھی، یعنی چونکہ سید عائشہ کے حجرے کے ساتھ ہی مسجد کے اندر ہی خیمہ تھا، تو کہتی ہیں کہ میرے پاس آتی تھی، مجھ سے گفتگو کرتی تھی۔ قالت فلا تجلس عندی مجلسا، سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی میرے پاس بیٹھتی
تو یہ عورت یہ ضرور شعر پڑھتی تھی، کہتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ. اللہ اکبر. وہ وشاح کا جو دن تھا، وشاح کا معنی وہ ہار، جس ہار کے چرانے کا میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، وہ جو دن تھا نا، وہ میرے رب کی عجیب چیزوں میں سے تھا. وہ دن عجیب دنوں میں سے ایک دن تھا. کیوں؟ الا انه من بلدۃ الکفر انجانی، کیونکہ اسی دن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کافروں کے ملک کو چھوڑ کر اسلام کے گھر کے اندر، مسلمانوں کے گھر کے اندر آنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دی اور میں یہاں مدینہ منورہ کے اندر آ گئی. تو وہ جو وشاح یعنی ہار کے چرانے کا جو الزام تھا وہ میری نجات کا سبب بن گیا. ہار کو چرانے کا جو الزام تھا وہ میری نجات کا سبب بن گیا کہ میں نے ان کو چھوڑا اور یہاں دارالاسلام میں آ گئی اور میں نے آ کر اسلام قبول کر لیا. قالت عائشہ فقلت لها ما شأنك. وہ جب بھی اس طرح کا شعر پڑھتی تھی یہ عورت تو سیدہ عائشہ کہتی کہ میں اس کو پوچھتی ما شأنك، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا. تم جب کبھی میرے ساتھ آ کے بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو، سناؤ تو صحیح کہ وہ قصہ کیا ہے، وہ وشاح والا قصہ کیا ہے، ہار کا قصہ ہے کیا؟ فحدثتنی بهذا الحديث. تو پھر اس نے یہ قصہ مجھے سنایا کہ اس طرح وہ واقعہ پیش آیا اور پھر میں ان کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئی. تو یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عورت کو اگر مسجد میں، ایسی عورت جو کہ جس کی کوئی اور جگہ نہ ہو، جس کا کوئی اور گھر نہ ہو، تو مسجد کے اندر اس کو رہنے کی اجازت دی جائے تو وہ مسجد کے اندر رہ سکتی ہے، مسجد کے اندر سو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کے مسجد میں رہنے کی وجہ سے کوئی کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت مسجد کے اندر سو سکتی ہے تو مرد بھی مسجد کے اندر سو سکتے ہیں، بالاولیٰ سو سکتے ہیں. جب عورت کو اجازت ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں پر مختلف قسم کے حالات ان پر آتے رہتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی عورتوں کو اجازت دی گئی. تو جب عورتوں کے لیے اجازت ہے تو مردوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ مرد بھی مسجد کے اندر سو سکتے ہیں. اور اگلا جو باب آ رہا ہے وہ اسی بارے میں آ رہا ہے، باب نوم الرجال فی المسجد، بیان اس بات کا کہ مرد بھی مسجد میں سو سکتے ہیں. اس میں حدیث کیا ہے؟ عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی صاحبزادی تھی. فلم یجد علیہ فی البیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں نہیں پایا. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے داماد کو نہیں دیکھا وہاں پر، بیٹی اکیلی تھی، داماد موجود نہیں تھا. فقال این ابن عمک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا وہ کزن کہاں ہے، چچا زاد بھائی تمہارا کہاں ہے؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد نہیں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد نہیں تھے. چچا زاد کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی تھے؟ ان کا رشتہ بھائی کا رشتہ تو نہیں تھا، تو پھر چچے کا بیٹا کیوں کہا؟ کہ آپ کے چچے کا بیٹا کہاں ہے؟ اصل میں یہ عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے، عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے، احترام کی خاطر وہ العم کہتے ہیں. آج بھی یہاں کویت کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو سسر ہوتا ہے نا، سسر، اس کو العم کہتے ہیں، سسر کو عم کہتے ہیں. چاہے وہ عورت بھی اپنے سسر کو العم کہتی ہے اور مرد بھی اپنے سسر کو عم بولتا ہے. حالانکہ رشتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، رشتے میں وہ باپ کا بھائی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو احترام کی خاطر اس کو چچا کہتے ہیں. اس طرح کہ یہاں پر یہ ہمارے ایک انکل بیٹھے ہیں یہاں پیچھے، ہم ان کو چچا کہتے ہیں یا انکل کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے انکل نہیں ہیں. ویسے ہم احترام کی خاطر ہم ان کو انکل کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو چچا کہہ دیتے ہیں. تو یہ احترام کی وجہ سے، اگرچہ وہ اس کو برا بھی مناتے ہیں. بہرحال ہاں جی، اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارے بزرگ یہ ہیں، یہ ان کو جن کو ہم انکل کہتے ہیں یہ ان کو منا کہتے ہیں. یہ پیار محبت کی باتیں ہیں نا یہ. اچھا جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں، مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ قالت کان بینی و بینہ شیء، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بتلا دیا، بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، صاف صاف بتلا دیا. کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی. فغاب بنی، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور ایسے ناراض ہوئے کہ فخرج، نکل کے چلے گئے گھر سے. فلم یقل عندی، میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا، یعنی جو دوپہر کو سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو دوپہر کو میرے پاس آرام بھی نہیں کیا، اس قدر ان کو غصہ آیا میرے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاک باز لوگ تھے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور آپ کا داماد، ان کے درمیان بھی اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی تھیں. تو آج ہم لوگ تو بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے درمیان تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کا ہونا ممکن ہے. ان کے درمیان اگر اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھیں، بلکہ اس کو بھی چھوڑیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے درمیان بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں. وہ جو سورۃ التحریم ہے وہ کس لیے نازل ہوئی؟ ہاں جی، 1 مہینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے الگ رہنے کی قسم کھا لی تھی کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 1 مہینہ تمہاری چھٹی. تو یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی اپنی بیویوں سے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی جس کو اللہ نے حلال کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ شہد. اور مسئلہ کیا بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جو ان کی بیوی تھی، زینب بنت جحش، ان کے پاس جاتے تھے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. اب یہ بات جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری 2 بیویوں کو پسند نہیں آئی کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جا کے شہد پیتے ہیں، چلیں پتہ چل جائے گا. تو یہ کون تھی؟ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ایک ابوبکر صدیق کی بیٹی اور دوسری عمر بن خطاب کی بیٹی. اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ تھے یہ، اور ان کی اولادیں بھی کتنی عظیم تھیں، کس قدر وہ پاک باز لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے درمیان اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی تھی. تو آج ہمارے درمیان بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں خاوند بیوی کے درمیان، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. مطلب اگر ایسی کوئی چیز ہو بھی جائے تو فوراً ایک دوسرے کو راضی کر لینا چاہیے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ انسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا کہ انظر این ہوا، جاؤ دیکھو علی بن ابی طالب کہاں ہے، پتہ چلاؤ ذرا ان کا پتہ چلاؤ. فجاء فقال یا رسول اللہ فی المسجد راکع، تو وہ بندہ گیا، واپس آیا اور کہا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے کے گئے، علی بن ابی طالب کے پاس. یہ نہیں کہا کہ جاؤ علی کو اٹھا کے میرے پاس بلا کے لے کے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ موقع ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو راضی کرنا چاہتے تھے اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان صلح کرانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا نہیں اپنے پاس، بلکہ خود تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ خود جانے کا اثر دوسرا ہوتا ہے. اگر ایک بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کے پاس چلا جائے تو چھوٹا آدمی اسی کو اپنے لیے خوشی کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑا آدمی میرے پاس چل کے آیا ہے تو چلو میں اس کی بات مان لوں. اس کا ایک لحاظ ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلوایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے مسجد کے اندر، اور وہ لیٹے ہوئے تھے. فسقط رداءه عن شقه، اور حالت یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چادر تھی وہ ایک پہلو سے ہٹی ہوئی تھی. وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، اور اس پر مٹی لگی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ فرنش مسجدیں تو نہیں تھیں جس طرح کہ آج کل ماشاءاللہ یہ قالین اور یہ پکی مسجدیں، کچی مسجدیں ہوتی تھیں، نیچے کوئی چٹائی ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ عالم. المہم یہ ہے کہ وہ نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ایک پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحه عنه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس پہلو پر لگی ہوئی مٹی کو ہٹانے لگے، پوچھنے صاف کرنے لگے. یہ ایک طریقہ تھا ان کو راضی کرنے کا، ان سے اظہار محبت کا ایک طریقہ تھا کہ سب سے پہلے کوئی بات نہیں کی، بلکہ جو مٹی لگی ہوئی تھی اس مٹی کو صاف کرنے لگے. وَيَقُول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب. مطلب اٹھو اور اپنے گھر میں جاؤ، گھر میں جا کے سو. یہ کوئی مسجد سونے کی جگہ ہے؟ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی، گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ. تو اور اس میں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیت کون سی دی؟ ابو تراب.
حالانکہ تراب نامی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ ان کی کنیت بنائی جاتی یا کنیت ان کی رکھی جاتی. جس طرح ایک کسی شخص کا بیٹا عبداللہ ہو اس کو ابو عبداللہ کہتے ہیں, عبد الرحمن ابو عبد الرحمن, عزیر ابو عزیر. ہاں جی, اسی طرح سہیب ابو سہیب. تو یہ مختلف قسم کے نام ہیں. تو بیٹے کے نام کے ساتھ کنیت ہوتی ہے, لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تراب نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب ان کو کہا, کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی. تراب کا معنی مٹی ہے, مٹی لگی ہوئی تھی تو اس لیے ان کو ابو تراب کہہ دیا. اور یہ در حقیقت پیار کی نشانی تھی, محبت کی علامت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت تھی اور داماد بھی تھے, تو اس لیے پیار اور محبت کے الفاظ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے گھر بھیجا. تو اس حدیث میں جو دلیل ہے وہ اس بات کی ہے کہ مرد بھی مسجدوں کے اندر سو سکتے ہیں, مسجدوں کے اندر قیلولہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا دوپہر کے وقت, خصوصاً گرمیوں کے موسم میں جو لوگ بیچارے دھوپ میں کام کرتے ہیں تو وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں, ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر عصر تک آرام بھی کر لیتے ہیں مسجد کے اندر سو کر, کیونکہ مسجدیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, واللہ اعلم. اچھا, ایک یہاں پر ایک اور دلیل ہے, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں سوتے ہوئے دیکھا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یعنی یہ نہیں کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہارا سونا یہاں پر جائز ہے, اور نہ ہی یہ کہا کہ تمہارا سونا جائز نہیں ہے, بلکہ خاموشی اختیار کی. سونے پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا, نہ اس کو جائز کہا نہ اس کو ناجائز کہا. اس کو علماء کی علمی اصطلاح میں, حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اقرار. اس کو اقرار کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جس کو قولی حدیث کہتے ہیں. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جس کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے. اور تیسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار. اقرار کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر آپ خاموشی اختیار کر لیں, نہ اس کو جائز کہیں نہ اس کو ناجائز کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے, ورنہ وہ عمل ناجائز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز عمل کو دیکھتے ہوئے کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقرار ہے, یعنی آپ کی جو خاموشی ہے, وہ بھی حجت ہے. اس لیے حدیث کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. یعنی تین چیزیں ہیں حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر. تقریر سے مراد یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار کر لیں, تو یہ بھی حجت ہے اور یہ دلیل ہے اس کام کے جائز ہونے کی. واللہ اعلم. اگلا باب پڑھتے ہیں, باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين. بیان اس بات کا کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. اور یہ 2 رکعتوں سے مراد کون سی رکھتے ہیں؟ تحیۃ المسجد. عن ابي قتادة السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ابو قتادہ السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت ادا کرے, 2 رکعت نماز ادا کرے, قبل ان یجلس, قبل اس کے کہ وہ بیٹھے, بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ امر ہے کہ فلیرکع رکعتین, فلیرکع, وہ 2 رکعتیں پڑھے. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, امر ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر وہ شخص جو مسجد میں داخل ہو اس کو بیٹھنے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے, جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. لیکن یہاں تحیۃ المسجد کے متعلق کچھ مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ تحیۃ المسجد کا حکم کیا ہے, یعنی تحیۃ المسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے, کیا یہ واجب ہے یا یہ سنت مؤکدہ ہے. تو اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. جمہور اہل علم جن میں ائمہ 4 شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, واجب نہیں.
یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں۔ البتہ کچھ اہل علم جن میں امام ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے، اس کی حیثیت واجب کی ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ ضروری پڑھنا ہے یا 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ کیوں گناہ گار ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو اس نے نظر انداز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو، آپ کے حکم کو نظر انداز کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان پر کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر عمل کرنا ضروری ہے، آپ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ امام ابن حزم الظاہری ان کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ایک تو یہی کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کا، اور ایک دوسری دلیل ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے، بیٹھنے سے منع ہے۔ یہاں پر رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے، اور وہاں دوسری حدیث میں بیٹھنے سے منع کیا ہے کہ نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 2 رکعتیں سے پہلے بیٹھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے، اور 2 رکعتیں پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بھی اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ تحیۃ المسجد کو پڑھنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس کی دوسری دلیلیں میں نے ذکر کر دی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے وقت میں داخل ہو کہ جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، مثلا طلوع آفتاب کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو، یا پھر غروب آفتاب کا وقت ہو، یہ جو 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی عین اس وقت جب سورج نکل رہا ہو، عین وہ وقت جب سورج زائل ہو رہا، سورج کا زوال ہو رہا، سورج ڈھل رہا ہو، اور عین اس وقت جب کہ سورج غروب ہو رہا ہو، عین اس وقت میں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا اس وقت تحیۃ المسجد کی رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ مغرب سے کچھ لمحات پہلے آئے، مثلا آج کل مغرب ہو رہی ہے کتنے بجے؟ 4:55 پہ، اگر آپ 2 منٹ پہلے پہنچے، 4:53 پہ آپ پہنچے، تو ظاہر ہے اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، یہ وقت ہے، یہ غروب ہونے کا ہے، یعنی سورج ڈوبنا شروع ہو گیا، غروب ہونا شروع ہو گیا، تو اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر 5-7 منٹ پہلے پہنچ گیا ٹھیک ہے، پھر آپ نماز پڑھ لیں 2 رکعت اور پھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اسی طرح طلوع کا وقت ہے، تو عین طلوع کے وقت، عین زوال کے وقت، عین غروب کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، ورنہ اس کے علاوہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اور آپ کو بیٹھنا ہو تو پھر آپ کو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، تحیۃ المسجد کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے کہ اس کو الگ کر کے پڑھا جائے، یہ کوئی مستقل نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کو مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھنی ہے، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ادھر سے اقامت ہوگی، اب آپ جو فرض نماز پڑھیں گے وہ فرض نماز بھی ہے اور وہ تحیۃ المسجد بھی ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، سنتیں پڑھنے کا وقت ہے، آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، کسی بھی نماز سے پہلے آپ وہ سنتیں پڑھیں تو وہی نماز سنت بھی ہے اور وہی نماز تحیۃ المسجد بھی ہے، یعنی جو نماز آپ پہلے آ کے پڑھیں گے مسجد کے اندر وہی تحیۃ المسجد ہے۔ لہذا
تحیۃ المسجد کی نماز کو ایک مستقل الگ نماز شمار کرنا، جس طرح کے کئی لوگ شمار کرتے ہیں، پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد کی، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں سنتوں کی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کی نماز کو الگ کیا ہو دوسری نمازوں سے۔ جو نماز بھی آپ مسجد کے اندر پہلے پڑھیں گے وہی تحیۃ المسجد کی نماز ہے۔ ہاں البتہ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ایسے وقت کہ جب کسی نماز کا ٹائم نہیں ہے، نہ فرض نماز کا ٹائم ہے، نہ اس سے پہلے سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہے، اور آپ مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس صورت میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں مستقل ہوں گی، وہ پڑھنی ہوں گی، وہ پڑھیں، اور پھر آپ مسجد میں بیٹھ کر کے جو بھی آپ نے کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، درس سننا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ شیخ صاحب اگر کوئی انسان فجر کی پہلی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کے آتا ہے، ہاں جی، تو مسجد میں آتا ہے تو اقامت میں چند منٹ باقی رہتے ہیں جی، اس صورت میں پہلے تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ ہاں جی، اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے تو ابھی 4-5 منٹ باقی ہیں اقامت ہونے میں، تو کوئی حرج نہیں، وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جی، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کی۔ ضروری نہیں ہے، اگر اس طرح آ کے 2-4 لمحات کے لیے 1-2 منٹ کے لیے آپ باہر کے پھر آپ واپس آ کے بیٹھتے ہیں تو کوئی حد نہیں، آپ واپس آ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر بھی یہی حکم ہے، کیونکہ جو وضو کی جگہ ہوتی ہے عموماً مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی حد نہیں، آپ جائیں وضو کر کے واپس آ کے بیٹھ جائیں اگر کوئی اور نماز نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔